رات کے 10 بج رہے تھے اور مسلسل برستی بارش میں شدت آ گئی۔ وہ بار بار حنان کا نمبر ملا رہی تھی لیکن اس کا فون سوئچ آف تھا۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ہر گرجتے بادل کے ساتھ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگتے۔ 10 سے 11 اور 11 سے 12 ہو گئے لیکن حنان نہ خود آیا تھا اور نہ اس کا نمبر مل رہا تھا۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور فجر لپک کے اس کے سینے سے جا لگی۔ کہاں تھے آپ؟ حنان، اتنی تیز بارش، اوپر سے آپ کا فون نہیں مل رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ نرم قداز جسم نے جیسے ہی اس کے سرد وجود کو چھوا، اسے خوبصورت احساس نے گھیر لیا۔ سوری، چارج ختم ہو گیا تھا۔ اسے بازوؤں کے حصار میں لے کے حنان نے سرگوشی کی۔ فجر اس سے الگ ہونے کے لیے اس کے حصار سے نکلنا چاہا لیکن حنان نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کر کے وہ جیسے بہکنے کو تیار ہو بیٹھا تھا۔ اس نے فجر کا چہرہ ہاتھوں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں کو چوم کے وہ اس کے لبوں پہ جھکا، اپنی انگلی کی پور سے اس کے نرم لبوں کو چھونے لگا۔ فجر آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ حنان نے اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھ لیے اور اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ پھر اس کی گردن پہ جھک کے اس نے اپنی پر حدت لبوں سے اس کی گردن کو چھوا۔ فجر کی سانسیں جیسے اکھڑنے لگی ہوں، وہ سمٹ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے لب مسکرا پڑے۔ اس کے کندھے سے اس کی شرٹ کو تھوڑا نیچے کر کے وہ اس کے کندھے پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ کے وہ اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ فجر کو اپنا دل سینے سے باہر نکلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس سے الگ ہونے کے رخ موڑ کے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ حنان زیر لب مسکراتا اس کے قریب آیا، اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی پشت پہ بکھرے باروں کو ہٹا کے اس نے فجر کے کان کی لو دھیرے سے اپنے لبوں سے چھوا۔ حنان پلیز! اس کی سانسیں بہک رہی تھی۔ حنان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر اسے بازوؤں میں بھر کے وہ بیڈ پہ لے آیا اور اسے آرام سے لٹا کے وہ اس پہ جھکا۔ اس کے نقش کو وہ اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ وہ فجر کو ہمیشہ کے لیے خود میں جذب کرنا چاہ رہا تھا اور فجر اس کی محبت کے ہر لمس سے اپنی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ اسے حنان سے محبت تھی اور حنان بھی اس سے محبت کرتا ہے، اسے چاہتا ہے۔ یہ خیال اسے طمانینت بخش رہا تھا۔ تبھی وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوب رہی تھی، نکھر رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے پہلو میں دیکھا، فجر نہیں تھی۔ رات کے سارے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اسے عجیب گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ پاس ہی اسے اپنی شرٹ نظر آئی جسے اس نے کھینچ کے پہن لیا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ کیا کر دیا اس نے۔ وہ اپنے بال نوچنے والا ہو گیا۔ جب فجر مسکراتی اندر آئی، مارننگ، حنان نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ وہ شرمندہ سا نظریں چرانے لگا۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں آپ کا، آپ تیار ہو کے آ جائیں۔ وہ لب بھینچے ہوئے تھا۔ آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ فجر نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ حنان اپنا ماتھا پیٹنے لگا۔ شیم آن یو حنان، جسٹ شیم آن یو۔ وہ خود کو کوسنے لگا، پھر اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دیر تک وہ شاور کے نیچے کھڑا رات کے ایک ایک لمحے کو یاد کرتا خود کو کوستا رہا۔ تیار ہو کے وہ خاموشی سے کمرے سے نکل کے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ فجر کی نظر اس پہ پڑی۔ حنان، ناشتہ نہیں کریں گے آپ؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کے جلدی سے باہر نکل گیا۔ فجر پریشان نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ بوا کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو کہنے لگی کوئی ضروری کام ہوگا تو پریشان
نہ ہو بہو رانی، ناشتہ کر لیں، اب انس بھی جاگ جائے گا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی رقم تھی۔ قبرستان میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ اس کی خالی نظریں سامنے ہی تھی۔ اس میں تابش کا سامنا کرنے کی سکت نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ شکستہ قدموں سے خود کو گھسیٹتا چل رہا تھا۔ اس کی نظر ایک قبر پہ پڑی جس کے اوپر تابش لکھا ہوا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی ساکت نظر اس نام پہ تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل وہیں گر سا گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب وہ بولنے لگا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں میرے بھائی، مجھے خود کو تمہارا بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، گھن آ رہی ہے مجھے خود سے۔ میں کیسے تمہاری امانت میں خیانت کر بیٹھا، میں تابش، میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ مجھے فجر سے محبت ہو گئی اور بے حد محبت ہو گئی۔ وہ میرے قریب آئی تھی تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا اور میں بہک گیا، پہلے اس کی محبت میں بہکا اور پھر اس کی قربت میں۔ وہ اس کی قبر کی مٹی جو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا، میں بہک گیا تھا تابش۔ میں محبت کر بیٹھا ہی تھا اس سے، لیکن اب تو میں نے تیرا بھروسہ بھی توڑ دیا۔ گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں میں، مجھے معاف کر دو پلیز تابش، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا اپنے بھائی سے۔ وہ خود سے بھی شرمندہ تھا، خود کو فجر سے نظر ملانے کے قابل تک نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ خود کو، اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ ان سب کا گناہ گار وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ بس تبھی وہ یہاں بیٹھا گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا تھا۔ آج بہت دنوں بعد وہ یوں رویا تھا۔ اسے ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ میں سر دیے کام کر رہا تھا جب فجر اس کے لیے چائے لے کے آئی۔ حنان وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ فجر کی طرف اٹھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف سا آیا تھا۔ فجر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چائے، وہ کانپتے ہاتھوں سے چائے لینے لگا۔ ٹھیک ہیں آپ؟ وہ پریشانی سے حنان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ چائے لے کے ٹیبل پہ رکھ کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فجر نے ہاتھ بڑھا کے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ حنان ایک دم بدک کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اچھوت ہو۔ فجر پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کہہ کے وہ نظریں چرا کے بالکنی میں چلا گیا۔ بارش ہو رہی ہے باہر حنان، فجر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، لیکن وہ انسنی کر گیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ پہلے تو ٹھیک تھا، وہ اب کیا ہو گیا اسے؟ بالکنی میں آ کے وہ گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا۔ بارش اسے بھگو رہی تھی، لیکن کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ یا اللہ مدد فرمائیے میری، معاف فرما دے مجھے، جس گناہ گار میں مرتکب میں ہوا ہوں اس کے لیے معاف فرما دے۔ وہ ایسے بار بار معافی مانگتا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں ہو اور وہ زنا کا مرتکب ہو گیا ہو، لیکن اسے دکھ تھا کہ وہ تابش کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ کیسے کہہ پائے گا اسے کہ میں تمہاری امانت میں خیانت کر چکا ہوں؟ یہ خیال بار بار اسے اذیت پہنچا رہا تھا، لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ فجر کو بھی اذیت دے رہا ہے۔ کسی نے اس کے کندھے پہ مردانہ شال اوڑھی۔ اس نے چونک کے اوپر دیکھا تو فجر کھڑی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں حنان؟ آپ کے کپڑے بھیگ رہے ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ بات کیوں نہیں کر رہے مجھ سے؟ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ فجر نے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ بدک ایک دم کھڑا ہو گیا۔ فجر کی حیران آنکھیں اس کے چہرے پہ تھی جبکہ وہ نظریں چراتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فجر اب لب بھینچے بس اسے دیکھتی رہی اور وہ اس کے سائڈ سے ہو کے اندر چلا گیا۔ فجر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ صبح وہ ناشتے کیے
بنا ہی چلا گیا۔ اب وہ پوری رات 11 بج رہے تھے۔ اب انس کو سلا کے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جب حنان کمرے میں داخل ہوا، فجر اسے دیکھ کے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے سے غلطی ہوئی ہے حنان، کیوں یہ سب کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ اس کے سینے سے لگی پوچھ رہی تھی۔ حنان نے بے ساختہ اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور خاموشی سے اسے محسوس کرتا رہا۔ اچانک اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ اسے لگا وہ پھر سے بہکنے لگا ہے۔ اس نے بطق فجر کو خود سے دور پھینک دیا۔ فجر زمین پہ گر گئی اور اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان گھبرا کے اسے کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈونٹ فجر اپنے پاؤں سمیٹ کے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاتھ مت لگانا، سوچا آج سب شکوے شکایت دور ہو جائیں گی، لیکن مجھ سے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے میں اچھوت ہوں۔ فجر میں وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ انس کے رونے کی آواز آئی تو وہ تیز نظر اس پہ ڈال کے انس کے پاس گئی اور اس سے بیڈ پہ لے جا کے فیڈ کرانے لگی۔ حنان لب کاٹتا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دکھ ہوا تھا اپنے اس رویے پہ، جس طرح وہ پیچھے جا کے گری تھی۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، حنان نے دکھ سے آنکھیں میچ لی۔ چینج کر کے جب وہ واپس آیا تو فجر اور انس سو چکے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی سامنے بیٹھ کے انہیں دیکھتا رہا۔ انس سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا، بہت اچھا بچہ، بالکل تنگ نہیں کرتا اور بہت سوتا تھا۔ انس سے ہوتے اس کی نظر فجر پہ ٹھہر گئی۔ ایم سوری فجر، وہ لب کاٹتا رہا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا فجر کو یوں دھکا دے، اسے دھدکارے، اسے خود سے دور کرے، لیکن اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ تابش سے کیا کہے گا؟ اس نے اپنی نظریں جھکا دی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کے وہ صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ بے چین ہو کے اس نے دوبارہ سے فجر پہ نظر ڈالی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، اس کے چہرے پہ تھکاوٹ رقم تھی۔ وہ پھر سے سیدھا ہو گیا۔ آج وہ پھر سے ناشتہ کیے بنا گیا۔ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ صبح سویرے وہ بنا ناشتے کے نکل جاتا اور رات کو دیر سے گھر آتا۔ پہلے فجر اس کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب حنان کی اس حرکت کے بعد اس نے انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ وہ سو جایا کرتی۔ ایک فاصلہ سا بڑھ رہا تھا ان کے بیچ، جسے حنان ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، اور فجر نے بھی چپ سادھ لی۔ انس کو تیز بخار تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ میڈیسن دی، لیکن وہ پھر بھی سو نہیں پا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ حنان نے حسب معمول رات کے 12 بجے کمرے میں قدم رکھا تو اسے انس روتا ہوا نظر آیا، جبکہ فجر اسے چپ کرانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ پریشانی سے قریب آیا۔ کیا ہوا ہے انس کو؟ کیوں رو رہا ہے؟ وہ فجر سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ چپ رہی۔ لب بھینچے وہ اسے چپ کرا رہی تھی۔ حنان نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا انس کو تھامنے کے لیے، فجر نے انس کو اپنے قریب کر کے اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ دور رہو مجھ سے اور میرے بیٹے سے۔ اس کی آنکھوں میں نمی، غصہ، شکایت کیا کچھ نہیں تھا۔ حنان بس دیکھ کے رہ گیا۔ انس کو ٹمپریچر ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ فجر منہ موڑ گئی اور روتے انس کو چپ کرانے لگی۔ فجر اٹس ڈینجرس، اسے بہت تیز بخار ہے، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے حنان کو دیکھنے لگی۔ ہمارے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حنان صاحب، میں اپنا اور اپنے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھ سکتی ہوں۔ کیا میرا بیٹا؟ میرا بچہ لگا ہوا ہے، وہ میرا بھی بیٹا ہے، حنان نے تفکرانہ انداز میں کہا۔ فجر استحضائیہ ہنس پڑی۔ ارے واقعی آپ سے بھی رشتہ ہے اس کا؟ میں تو سمجھی تھی آپ اپنا رشتہ ہم سے توڑ چکے ہیں۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ حنان کا دل جیسے ڈوب کے ابھرا تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ کیا کر رہا تھا وہ آج کل ان دونوں کے ساتھ؟ وہ لب کاٹ رہے۔ فجر کی سسکی ابھری۔ وہ روتے انس کو خود سے لگائے، خود بھی رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ فجر ایم سوری، اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ اس نے آرام سے روتے انس کو اس کی گود سے لے لیا۔ ہاسپٹل چلتے ہیں ہم، اٹھو پلیز۔ وہ ایسا کہتے ہوئے بالکل پہلے جیسا حنان لگ رہا تھا۔ انس کو لے کے وہ ہاسپٹل پہنچے۔ اسے فوری ٹریٹمنٹ دی گئی۔
وہ اب آرام سے سو رہا تھا۔ آج رات یہیں رہنے کا کہا تھا ڈاکٹر نے۔ وہ دونوں کمرے میں انس کے پاس تھے۔ فجر ابھی تک رو رہی تھی۔ وقفے وقفے سے حنان اٹھ کے اس کے پاس آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ فجر پلیز مت روئی۔ لیکن اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تو حنان نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ ایم سوری فجر، پلیز اب نہیں ہوگا ایسا۔ تم اتنے برے کیسے بن سکتے ہو حنان، کیسے؟ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ وہ روتے ہوئے شکایت کر رہی تھی۔ سب بھول کے حنان کو اس پہ پیار آیا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب نہیں رونا پلیز، مجھ سے یہ آنسو نہیں دیکھے جاتے، رلاتے بھی تم ہی ہو، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، جبکہ حنان دھیرے سے ہنس پڑا۔ منا بھی تو میں ہی رہا ہوں نا، اور اگر پھر سے مجھ سے دور ہو گئے تو؟ اس کی آنکھیں کتنی معصوم تھی۔ حنان بس سوچ کے رہ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو تم اپنے بہت قریب کر لینا مجھے۔ حنان کے کہنے پہ فجر جھن کے مسکرا پڑی۔ وہ اب مطمئن تھی، حنان پھر سے اس کے قریب آ گیا تھا۔